السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں زینب گندل. میں کلینکل ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں، اور ایک اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں یہ تو ضرور ایشور اور پرومس کر سکتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے. لیکن پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھینکس کر لیتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اسپانسرز کا، جو کہ تھال نیچرلز ہیں. آرگینک اور نیچرل فوڈ پروڈکٹس آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ تھال نیچرلز. اب مل لیتے ہیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کی جو گیسٹ ہیں، اور جن سے بات کر کے میں پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صبا انصاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ، اور اتنا ٹائم آپ نے ہمارے لیے نکالا. تھینک یو سو مچ. اور آپ کا نام تو میں نے بتا دیا، لیکن آپ کے پروفیشن اور وہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکلوز کریں گے. آئی تھنک ہم نے سب کچھ شروع میں نہیں بتانا. ایک ہنٹ یہ دے دیتے ہیں کہ گائنیکالوجسٹ ہیں، اور آپ کی اسپیشلی عورتوں کی ہیلتھ، جنہوں نے آپ کی فیملی کو چلانا ہے، لے کے چلنا ہے، اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اور بڑا اچھا آپ کو آج سمجھا کے جائیں گی ہر چیز کو. لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ گائنیکالوجسٹ کیوں بنی؟ دیکھیں، جب میں نے اپنے میڈیسن کی MBBS کو کمپلیٹ کیا اور میں نے ہاؤس جاب میں تھی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہماری ویمن خواتین کو ہیلتھ کی بہت نیڈ ہے. ہماری خواتین وہ طبقہ ہے ہمارے ملک کا جو کہ ہیلتھ کے لحاظ سے بہت نگلیکٹڈ ہیں. سو آئی واز سو امپریسڈ اینڈ آئی واز سو مچ ٹیکن اپ بائی دا اسٹیٹس آف ہیلتھ آف دا ویمن کہ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ آئی ول پرسو دس اسپیشلٹی اینڈ آئی ہیلپ دا ویمن آف دا پاکستان. کبھی ڈر نہیں لگا گائنیکالوجسٹ بنتے ہوئے کہ او مائی گاڈ، یہ میں کتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے جا رہی ہوں، جو اس پہ ماں بھی، بچہ بھی، ایک پوری فیملی آپ پہ ریلائی کر رہی ہے؟ جس وقت یہ اسپیشلٹی کو پرسو کیا تھا، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی ڈیمانڈنگ ہے. اس وقت صرف یہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ یہ میڈیسن بھی ہے اس کے اندر اور سرجیکل پروسیجرز بھی ہوتے ہیں. آئی واز مور ٹورڈز دا سرجری. سو مجھے اس لحاظ سے میں نے اس اسپیشلٹی کو پرسو کیا تھا. لیکن جیسے جیسے آئی ڈڈ اسپیشلائزیشن ان دس اسپیشلٹی، مجھے پھر اندازہ ہوا کہ نو، اٹ از ون آف دا ٹفسٹ اسپیشلٹی آف دا میڈیسن. بچے کی رسپانسبلٹی، ماں کی ہیلتھ، فیملی کی کنسرنس اینڈ ڈلیوری کا، لیبر پینس کا، بلیڈنگس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹرو، نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے. اینڈ ونس یو آر کمیٹڈ ٹو گیو دا سروسز ٹو دا پیپل، دین یو آر کمیٹڈ ایکچولی. ٹرو. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، سنا ہے، پتہ نہیں، آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ بہت پیسے ملتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ It is true. ویسٹ کے اندر it is one of the highly paid sub speciality. Great. US میں اینڈ کینیڈا میں اس ویسٹ فارنرس کو اس کے اندر ریزیڈنسیز نہیں ملتی بہت آرام سے. اینڈ دس از ہائیلی کمپٹیٹیو اینڈ ہائی میرٹ اسپیشلٹی. سو اسی چیز سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے. بٹ اگر میں اس کو پیسوں سے ہٹ کے دیکھوں تو اس میں آپ کی ڈیڈیکیشن بھی بہت زیادہ ہے. یو آر فلی انوالوڈ، یو ہیو زیرو پرسنل لائف ایکچولی. دیٹ از ٹرو. مطلب میں وہی آپ سے بات پہلے بھی یہ کر رہی تھی، اور دیکھ کے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ایک پرسن کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے. نہ آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ فیملی فنکشنز کے لیے ٹائم ہے. یو آر جسٹ فار یور ورک، اور ہارڈ ورک پے آف تو کرتا ہی ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کافی امیر ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں بچی پیدا ہونے پہ ایک سوگ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سوگ کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں یا اس کو خوشی سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتی ہوگی، لیکن ہم آگے چلیں تو ہمیں اس بچی کو جس نے پورے خاندان کو لے کے چلنا ہے، ایک آگے آف اسپرنگز لے کر آنے ہیں، اور اپنے اگلے خاندان کو بھی لے کے چلنا ہے، اس کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، اس کو ایسا کیا خاص ہمیں کھلانا چاہیے کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہو، امیونٹی وائز بھی، مینٹل ہیلتھ بھی اس کی، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی. ڈائٹ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں، ریسنٹلی آج کل کے سینیریو میں ایوری باڈی از انکلائن ٹوورڈس دا جنک فوڈ. ٹین ایج بچے گھر کے اندر بڑوں سے ہی وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. ایسے ہی. سو جنک فوڈ از ناٹ ایٹ آل ہیلدی.
ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے, ہم نے سنا بھی ہوا ہے, اور ڈاکٹر ہمیں بتاتے بھی ہیں. اینڈ ان فیکٹ دس از اے فیکٹ آف دا ٹائم کہ بیلنس ڈائٹ کا ہونا فار اے ہیلدی لائف از ویری امپورٹنٹ. سو اگر گھر میں آپ کے بیلنس ڈائٹ بن رہی ہے, کھانا بن رہا ہے جس کے اندر ایک ٹائم میں پروٹینس بھی ہیں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, فیٹس بھی ہیں, ڈیری پروڈکٹس بھی موجود ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بھی ہیں, ایک ٹائم کی ڈائٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس کہ آپ کا گھرانہ ہیلدی لائف اسٹائل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بینیفٹ آپ کے بچوں کو, آپ کی بچیوں کو, اور آن دا ہول پورے خاندان کو ہیلتھ بینیفٹس ہوں گے. سمپل سارے فوڈ گروپس کو اپنے کھانے میں انکلیوڈ کریں تینوں میلز میں. ٹھیک ہے. پروٹینس کے لیے آپ گوشت لے سکتے ہیں. اگر گوشت افورڈ نہیں کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کی ادر سورسز موجود ہیں لائک دالیں, بالکل رچ سورس, بالکل, انڈا رچ سورس آف پروٹین, اور پھر بینس بہت رچ سورس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس ہیں جو ہم روٹی, چپاتی, چاول کھاتے ہیں, اس میں کاربس موجود ہیں. اس کے علاوہ سبزیوں میں کاربس ہوتے ہیں. پھر فیٹ ہمارے کوکنگ آئلس کے اندر آتا ہے, بٹرز میں ہے, ڈفرینٹ تھنگس. نٹس کے اندر بھی فیٹ موجود ہے. ڈیری پروڈکٹس میں دودھ اور دہی کا استعمال ڈیلی ہر روز کی بیسس کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. پانی, پھل, فروٹ, سلاد کی اچھی کوانٹٹی, جو بھی آپ کے سیزن کی ویجیٹیبلز اویلیبل ہیں اس کو ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. ویسے ڈاکٹر صاحبہ میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو ڈائٹس اور وہ سب کچھ ہمیں بتایا, اگر آپ ہمیں یہ کہنا ہیلدی لائف اسٹائل تو ہم نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ ہمیں یہ کہہ دینا کہ ہماری اسکن کو بڑا اچھا کرے گی, ہمارے بالوں کو بہت اچھا کرے گی, تو شاید ہم کر لیں, ہم سوچ لیں اس بارے میں. بالکل. اگر آپ کسی بھی استھیٹکس کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل آپ کو لے کر اسی بیسک ڈائٹ کے اوپر ہی آئیں گے, اور یہی بتائیں گے کہ آپ نے 10 سے 12 گلاس پانی پینا ہے دن کا, ایک پورا بڑا بال بھر کے ویجیٹیبلس کا سیلڈ آپ نے لینا ہے, اور جو بھی آپ کے سیزنل فروٹس اویلیبل ہیں, تربوز, خربوزہ, آم, ناشپاتی, پیچ, وہ آپ نے ضرور لینا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں کو اپنی کنسیپشن کے لیے تیاری باڈی کی جو ہے وہ کب سے شروع کرنی چاہیے؟ کیا 15 سال سے, 20 سال سے, 25 سال سے, کیا عمر کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جیسے ہی بچی کو پہلے پیریڈس آ جاتے ہیں, شی از ریڈی ٹو کنسیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر وہ چینجز آ گئی ہیں کہ اس نے کنسیو کرنے کا عمل اور کیپیسٹی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ اسی ٹائم کو ایک بیس بنا کے اس کی ہیلدی ڈائٹ اور ہیلتھ کو مینٹین کرنا شروع کریں, اور جیسے ہی بچی کی بات کہیں پہ شادی کی کوئی بات چلتی ہے یا یہ سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو فولک ایسڈ کے اوپر لے آئیں. ٹھیک ہے. فولک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا بھر میں ریسرچ کے بعد یہ مانا گیا ہے کہ پہلے 3 مہینوں میں جتنے مس کیریجز ہو جاتے ہیں پریگنینسی میں, اس میں سے 60% برین کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو پرابلمس آتی ہیں, فولک ایسڈ پریونٹس دیز بیسک پرابلمس. سو پہلے 3 مہینوں میں بچی کا فولک ایسڈ کی ایک ٹیبلٹ روزانہ لینا ازحد ضروری ہے. اچھا, دیٹس امیزنگ. آپ نے مس کیریج کی بات کر ہی دی ہے تو اس پہ آ جاتے ہیں. مس کیریجز بہت کامن ہیں, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے, ہماری ڈائٹ ہے, یا مس کیریج ہم کامنلی کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مس کیریج از اے لاس آف پریگنینسی. عام فہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے, کسی کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ مس کیریج ہو گیا ہے. ورلڈ اوور مس کیریج کی شرح ہے 20% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان 20 خواتین کے بچے مس کیری ہو جاتے ہیں پہلے 3 مہینوں میں. ٹھیک ہے. ہم میڈیسن میں اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس کی بڑی وجہ کروموسومل ابنارمیلٹیز ہے, یا بچے کے اندر ایسا کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ پریگنینسی آگے کنٹینیو نہ ہونا بہتر ہے. سو اللہ میاں کی رحمت کی وجہ سے وہ پریگنینسی واش آؤٹ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ, دیٹ از امیزنگ ٹو ہیئر. اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہی اپنی صفات بیان کی ہیں, ایک نئی آپ نے آج ہمیں انٹروڈیوس کرائی ہے جو کہ دیٹ از امیزنگ. اچھا مجھے یہ بتائیں, لوگوں میں بڑا ایک یہ بھی مسکنسیپشن چلتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کنسیپشن میں سونف کھا لینا, سافٹ ڈرنکس پی لینا, یا کیچپس اور ان فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرنا وہ بھی مس کیریج کاز کرتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پریگنینسی جیسے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر ہارمونل چینجز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. بالکل.
ہارمونل چینجز ہی ہماری فوڈ کی اسمیل کی پرسیپشن کو چینج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے فیوریٹ پرفیومز جو پہلے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے, پریگنینسی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں وہ اسمیل سے الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ دس از کوائٹ ٹرو, بالکل یہ نارمل ہے, اور اس کو ہم اسمیل ایورژنس کہتے ہیں. پریگنینسی سے پہلے جو ڈائٹس ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, ہمارا دل بھی نہیں چاہتا وہ چیز دیکھنے کو, اسپیشلی چائے کی اسمیل سے ہی وامٹ ہو جاتی ہے. گوشت دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا, اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم کھٹی چیزیں کھائیں, کیچپس کھائیں. یہ فوڈ ایورژنس ہیں, اس کو سیٹسفائی کرنا ضرور ہے, بالکل ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ کا اگر دل چاہ رہا ہے کہ میں نے گلاب جامن کھانا ہے, جب تک آپ کھا نہیں لیں گی آپ کی وہ چیز پوری نہیں ہوگی. لیکن ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ اس سے آپ پیٹ نہ بھر لیں, اس کو آپ چک ضرور لیجیے. بالکل, آپ نے گول گپے کھانے ہیں 2-3 ضرور کھا لیجیے, لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائیے, بیکاز آپ کی وہ فل اسٹمک تو آپ کا ایک مین میل سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مینٹل ڈپریشن جو ہے اس میں پیشنٹس جانا شروع ہو جاتی ہیں, پریگنینسی میں بھی, پوسٹ پارٹم میں بھی, تو اس کی کیا ریزنز ہیں اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگین, پریگنینسی کے ہارمونز آر رسپانسبل فار دا چینجز ان ایموشنل ہیلتھ اینڈ دا مینٹل ہیلتھ. پریگنینسی کے دوران بھی ڈپریشن کا انسیڈنس زیادہ ہے, اس حد تک زیادہ ہے کہ جس کی فیملی ہسٹری موجود ہے, رسک فیکٹرز موجود ہیں ڈپریشن کے, ان میں پریگنینسی میں دیر از اے رسک آف گوئنگ ان ٹو دا ڈپریشن اینڈ انگزائٹی ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ the patient, pregnant women can commit suicide. So it is one of very serious and challenging problem in the pregnancy. We need to take care of it. ہم اپنے پیشنٹس کو انیشیلی اسٹارٹ میں ہی جب ہم اسیس کرتے ہیں تو ہم رسک فیکٹرز میں یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ان کی فیملی کے اندر ڈپریشن کا, انگزائٹی کا کتنا رسک ہے, اور اس پیشنٹ کو ہم تھرو آؤٹ دا پریگنینسی اس کے لحاظ سے اسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم یہ لگ رہا ہو کہ پیشنٹ از گوئنگ ڈاؤن, پیشنٹ از گوئنگ آئسولیٹڈ, یا اس کو سلیپ ڈسٹربنس آنی شروع ہو رہی ہیں, وی نیڈ, ہم اس کو پریگنینسی کے ڈپریشن کے لحاظ سے اسیسمنٹ اور ہیلپ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیم از ٹرو آفٹر دا ڈلیوری. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھا گائناکالوجسٹ ہونا آپ کی لائف میں یہ ایک بلیسنگ ہے, جو آپ کی چیزوں کو سمجھے بھی اور آپ کی لائف میں چینجز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو آپ کی ہیلتھ کرے. ایگزیکٹلی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگنینسی کے 9 منتھس ہوتے ہیں. جی. 9 منتھس میں ایک گائناکالوجسٹ کو اسٹک کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک گائناکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ پسند نہیں آئی, پھر دوسری دفعہ دوسری گائناکالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ کی کنٹینیوٹی آف کیئر ایسی نہیں رہتی. جس طریقے سے آپ کو پہلے رسک اسیسمنٹ کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ پلان مرتب کیا جاتا ہے, سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈیورنگ دا 9 منتھس آف دا پریگنینسی اسٹک ٹو ون گڈ گائناکالوجسٹ. ہاں, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں, یو کین ٹیک اے سیکنڈ اوپینین فرام سم ویئر ایلس, بٹ ٹرائی کریں کہ ایک ہی گائناکالوجسٹ کو تھرو آؤٹ دا 9 منتھس آپ چیک کرائیں. ٹھیک ہے. آپ نے ماشاء اللہ تقریباً کوئی 7 سے 8 سال بلکہ اس سے پلس ایکسپیرینس ہے آپ کا ملک سے باہر کام کرنے کا. انٹرنیشنلی آپ نے لوگوں کو دیکھا, ٹریٹ کیا, بہت ساری پریگننٹ عورتوں کو ٹریٹ کیا. تو میرا اس کو دیکھ کے ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ عجیب سا ہی نہیں ہے پریگننسی, اس میں لوگوں کے بیہیویئر اور ہر چیز کو لے کے, جیسے اگر ہم انجیکشنز کی ہی بات کریں, کیا صرف پاکستان میں ہی اس طرح انجیکشنز ہیں اور سب کچھ ہے, یا میڈیسن کا یوزج ہے, یا پوری دنیا میں ہے؟ نمبر 2, مجھے ڈائٹ میں اور یہ چیزیں ذرا پلیز بتائیے گا. پاکستان میں نے اپنی بیسک اسپیشلائزیشن کی تھی گائناکالوجی کے اندر, اور پھر اس کے بعد میں دبئی موو کر گئی تھی. وہاں پہ میرا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہاسپٹل کے اندر 8 to 10 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے. سو مجھے دیکھنے کا موقع ملا وہاں پہ عربکس اپنی پریگنینسیز کو کیسے لے کر چلتے ہیں. عربکس عرب کے اندر فیملی سائزز, ایوریج فیملی سائزز 10. اس کا مطلب ہے کہ ہر عورت کے 10 بچے ہوتے ہیں. وہ اپنی بچیوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیتی ہیں فرام دا ٹین ایج. ہمارے پاس جو ڈلیوری کے لیے خواتین آتی تھیں
ان کے ساتھ وہ مائیں اپنی دوسری بچیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہوتی تھی وہ ایکسپیرینس گین کرانے کے لیے لے کر آتی تھیں کہ اب دیکھو پریگنینسی کی ڈلیوری ایسے ہونے جا رہی ہے, دردیں اتنی دیر کے لیے لگیں گی اور اس طریقے سے دردوں کو برداشت کرنا ہے, ڈلیوری ایسے ہوگی, آواز باہر نہ جائے, پین کنٹرول کی آپشنس ہے, چلتے پھرتے رہنا ہے, ڈلیوری کے بعد بچے کو فیڈ کرانا ہے آپ نے, اور آپ نے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ ساری کی ساری تربیت وہاں کی مائیں اپنی بچیوں کی کرتی تھیں. ہمارے پاکستان میں یہ چیز ڈیفیشینٹ ہے. اب مائیں بچیوں سے نہ پریگنینسی کی بات کرتی ہیں, نہ بریسٹ فیڈ کرانے کے لیے تیار کرتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بریسٹ کینسر کی شرح عام دنیا سے بہت زیادہ ہے. بالکل. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم اب بریسٹ فیڈ نہیں کراتے ڈلیوری کے بعد. سو جب میں پاکستان میں مجھے واپس آنے کا موقع ملا تو میرے ذہن میں یہ ایک پلان موجود تھا کہ جو چیز میں باہر سے سیکھ کر آئی ہوں, چھوٹی چھوٹی انٹروینشن ہے, وہ میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو جا کے یہاں پہ اپلائی کروں گی. اسی وجہ سے IMC ہاسپٹل میں ہم نے خواتین کے لیے اینٹی نیٹل کلاسز اسٹارٹ کی ہیں. یہ اینٹی نیٹل کلاسز کامن ٹاپکس آف انٹرسٹ کے اوپر ہیں, جس میں ایک لمبی ڈسکشن چاہیے ہوتی ہے. اس میں متس بہت سارے ہوتے ہیں. ہم پیشنٹس کو اور کپلس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے اور یہ سنیں. ہم آپ کو ایویڈنس بیسڈ معلومات دیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ سن رکھا ہے ان چیزوں کے بارے میں. کوئی 3-4 ایگزامپلس ہمیں بھی دے دیں. اوکے, ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریگنینسی میں نیوٹریشن کی نیڈس کیا ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا پریگنینسی پین فری آپ نے کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسرسائزز آپ نے کون سے کرنی ہے, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہمارے پاکستانی بچیوں کا بھی اور خواتین کا بھی ہے کہ جیسے پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا وہ بستر پہ لیٹ گئیں, انہوں نے چلنا پھرنا نہیں ہے, انہوں نے جب بیٹھنا ہے تو پیچھے تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھنی ہے, سیڑھیاں چڑھنا منع ہو جاتی ہیں. بالکل. انٹرکورس کرنا تو دور کی بات ہے. سو یہ سارے کامن متس ہیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ چیزیں آپ وہاں جب سکھاتی ہیں تو وہاں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ لڑکا یا لڑکی ہونا مطلب پیدا کرنا جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے چانسز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کے پیدا ہونے کا اختیار تو اللہ میاں نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بے شک. نہ اس میں لڑکی کی غلطی ہے نہ اس میں مرد کا اختیار ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی لیول اور اویئرنیس کا لیول اتنا کم ہے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو عورت کو ہی, ماں کو ہی بلیم آؤٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اس میں اس عورت کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے, نہ اس کا کوئی قصور ہے. بالکل. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہ جو ٹارچر ہے یا جو ایک سوچ ہے یہ بھی کئی عورتوں میں ڈیفیشنسی آف مطلب نیوٹریشن اور ہمارے ایلیمنٹس کرتی ہے؟ کیونکہ جب آپ ہر ٹائم سوچ میں رہو گے, ڈپریشن میں رہو گے, سیڈ رہو گے ڈیورنگ یور پریگنینسی, تو کمپلیکیشنس تو ہونا مسٹ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ نے ٹی وی ڈراموں میں, ان فلمس میں دیکھا ہوگا کہ جیسے پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائے یا خوشخبری آ جائے تو دیواروں پہ وال ہینگنگس لگ جاتی ہے کچھ اچھے سے بچے کی, پیارے سے بیبی کی, اور پھر اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل. دیکھیں, عورت کے اندر پریگنینسی میں بچہ گرو کر رہا ہے, اس نے اس عورت سے ہی, اس کے خون سے ہی اپنا وجود تخلیق کرنا ہے. بالکل. جہاں پر وہ اس کی جسمانی صحت اس عورت کے خون سے بن رہی ہے, وہیں پہ اس عورت کی ایموشنز اور اس کی تھاٹ بھی اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے. اگر ایک عورت ڈپریس رہے گی, اگر ایک عورت لو موڈ میں رہے گی, چڑچڑی رہے گی, اس کی نفسیات کا اثر اس کے بچے پہ بھی پڑے گا. اگر ایک عورت پازیٹیو رہے گی, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے گی, اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گی, بچہ بھی اسی نفسیات کا اور اسی عادت کا پیدا ہوگا. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بچے آج کل اتنے چڑچڑے اور لڑاکے اور اس طرح کے ہیں, اس میں بہت حد تک قصور پیدا ہونے سے پہلے کا ہی ہے, کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں. ہمارا یہ والی جو ایج ہے یہ ہے گیجٹس کی, ٹی وی کی اور موبائل کی.
ٹھیک ہے. سو 5ویں مہینے میں جیسے ہی پریگنینسی داخل ہوتی ہے بچے کی سننے کی حس کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا. سو بچہ, آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا, نوٹس کیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ صرف گردن کو ہی ہولڈ کرنے میں 2 سے 3 مہینے لگا دیتے تھے, اور بڑی بوڑھیاں ہماری امائیں کہتی تھیں اس کی گردن کو سہارا دے کر پکڑو. بالکل. اب ایسا نہیں ہے. اب بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ گردن گھما کے دیکھتا ہے ادھر سے ادھر. ٹرو. سو یہ بچوں نے انٹرا یوٹرائن اپنے یوٹرس کے اندر ہی ان کی میچورٹی کا لیول بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں وہ اپنی اندر کی زندگی میں, یوٹرس کے اندر کی زندگی میں سن کے ان کی برین کی ڈیولپمنٹ امپروو ہو گئی ہے. دیٹ از امیزنگ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن بدن بچوں کو اسمارٹ ہی کرتے جا رہے ہیں. ہم کیسے گزارا کریں گے ان کے ساتھ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا پلیز کہ جو چیک اپس ہیں وہ کتنے ٹائم بعد ہونے چاہیے ایک پریگننٹ عورت کے؟ 9 مہینے کی پریگنینسی میں ڈیڈیکیٹڈ چیک اپس ہیں. ایٹ لیسٹ 9 چیک اپس پہلی والی پریگنینسی میں ہونے بہت ضروری ہیں, اور ایٹ لیسٹ 5 چیک اپس اس کے بعد کی کسی بھی پریگنینسی میں ہونے والے بہت ضروری ہیں. ان چیک اپس میں ہم مدر کی ہیلتھ کا اندازہ لگاتے ہیں, بچے کی ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کروا کے, ایگزامینیشن کر کے اور الٹرا ساؤنڈ کروا کے. ہمارے یہاں پہ بہت کامن سی ایک پریکٹس ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ہر وزٹ پہ کرانا لازم ہے. جب تک وہ الٹرا ساؤنڈ میں اپنے بیبی کو دیکھیں گے نہیں, وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے تو صحیح چیک اپ کیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. پوری پریگنینسی میں 2 الٹرا ساؤنڈ لازمی ہے, اور اس کے بعد اگر مناسب سمجھا جائے تو پھر کروا لیے جائے. پہلا الٹرا ساؤنڈ 8ویں ہفتے میں جب بیبی کی ہارٹ بیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیبی سنگل ہے, ٹوینس ہے, 3 ہیں یا 4 بچے ہیں. اور دوسرا الٹرا ساؤنڈ ہم ہر 5ویں مہینے کے بعد ہم کرواتے ہیں, جس کو ہم انوملی اسکین کہتے ہیں. اس انوملی اسکین میں بچہ اس قدر بڑا ضرور ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کے تھرو اس کی سارے اسٹرکچرس کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس میں اگر کوئی پیدائشی نقص ہو تو ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر موجود پتہ لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ بچے کی آنکھ کا لینس بنا ہوا ہے, بچے کی نوز ٹھیک ہے, بچے کا تالو کٹا ہوا تو نہیں ہے, بچے کے دل میں سوراخ تو نہیں ہے, بچے کی ہڈیاں, بچے کی انگلیاں 5 موجود ہیں ہاتھوں میں اور پاؤں میں. اسی طریقے سے لانگ بونز, 2 کڈنیز, ہارٹ, لیور, ہر پاسبل چیز ہم الٹرا ساؤنڈ جو ہم 5ویں مہینے میں کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. صرف 5 سے 7% ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ادروائز 95% پیدائشی نقص 5ویں مہینے کے الٹرا ساؤنڈ پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ از امیزنگ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ بہت کامن ہے, تو اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی رسک ہر دن کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے, بیکاز ہماری ایک تو ڈائٹ بیلنسڈ نہیں ہے, دوسرا پوری دنیا میں اوبیسٹی کی ایک پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے. اس میں ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ انسیڈنس ہے. گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا رسک فیکٹر ہے. پریگنینسی کے شروع میں ہی ہم رسک اسسمنٹ کرتے ہیں فیملی ہسٹری کی بنیاد پر, پچھلی پریگنینسی کے ایکسپیرینس پر, اور پیشنٹ کے بیسک ویٹ کے اوپر کہ یہ کون سے رسک میں فال کر رہی ہیں. ڈائبٹیز, جسٹیشنل ڈائبٹیز کو ہمیں ڈائگنوز کرنا پہلا سٹیپ ہے, اور اگر وہ موجود ہے تو اس کو کنٹرول کرنا دوسرا سٹیپ ہے. ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کو اسیس کرتے ہیں ڈیورنگ 24 سے 28 ویکس تک بائی دا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. ٹھیک ہے. رینڈم بلڈ شوگر کا ٹیسٹ پریگنینسی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. گلوکوز چیلنج اینڈ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروا کے ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. بیبیز میں گیپ کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ 1 سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال, کتنا لائک ہیلدی کیا ہے؟ ہیلدی گیپ ڈیورنگ دا پریگنینسی, چونکہ دیکھیں پریگنینسی میں مدر کی ایموشنز, مدر کی ہیلتھ پہ کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آ جاتی ہے. جب ایک ڈلیوری ہوتی ہے تو مدر نے اپنی ہیلتھ کو ریگین کرنا ہوتا ہے, اپنے فگر کو ریگین کرنا ہوتا ہے, اور پریگنینسی کی چینجز کو ریورٹ کرنا ہوتا ہے. سو اس ہیلنگ کے لیے ایٹ لیسٹ جو ریکمینڈیڈ میڈیکل ریکمینڈیڈ وقفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 ایئرس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 2 سال کا وقفہ
نیکسٹ ایئر ٹرائی کریں. سو نیکسٹ پہلی ڈلیوری اور نیکسٹ ڈلیوری میں ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کا گیپ ہونا چاہیے. یہ ایک ہیلدی گیپ ہوگا. دس از کالڈ دا ہیلدی اسپیسنگ آف پریگنینسی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پوسٹ ڈلیوری کیئر جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ پوسٹ ڈلیوری کیئر کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گی, ایک ماں کے لیے اور ایک بچے کے لیے. ماں کی کیئر کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ماں کی کیئر in terms of her body and in terms of her emotions is very important. باڈی نے چونکہ ایک بیبی ڈلیور کیا ہے, اس کے جسم سے پریگننسی کے ہارمونس کا افیکٹ جا رہا ہوتا ہے. اس کا ویٹ واپس آنا چاہیے, اس کی ٹمی کا سائز ریڈیوس ہو کے ٹمی کے مسلس کو ٹون اپ ہو کے واپس آنا چاہیے. اس نے جتنا بلڈ لاس کیا ڈیورنگ دا ڈلیوری اس بلڈ کو ریگین ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ڈائبٹیز تھی پریگننسی میں یا پھر بلڈ پریشر زیادہ تھا, ان چیزوں کو ریورٹ بیک ہونا چاہیے, نارمل پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ میڈیکل ہیں. اس کے علاوہ ڈلیوری کے بعد باڈی کے اندر پگمنٹیشن بڑھ جاتی ہے. باڈی کے جہاں سے ڈلیوری ہوئی ہے وہ جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے, لیکس ہو جاتا ہے, اس کو بھی ریورٹ بیک کرنا ہے. سو یہ جو ہم ڈلیوری کے بعد کی کچھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی باڈی کو ٹون اپ کر سکیں اور باڈی آپ کی نارمل شیپ میں واپس آ سکے. ایکسرسائزز اگر شیئر کر دیں تو بتا کر ہی. ڈیورنگ دا پریگنینسی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کور اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کرنی ہے. ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کہ پریگنینسی کو نقصان بالکل نہیں پہنچاتی, لیکن آپ کے باڈی کے مسلس کو, آپ کی بیک کے مسلس کو اسٹرانگ کرتی ہے تاکہ آپ کو بیک ایک نہ رہے. ہر ڈلیوری میں, ہر پریگنینسی میں بیک ایک کا بہت ایشو ہوتا ہے. سو اس کے علاوہ ڈلیوری اگر ہم نارمل کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ہم اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی ایکٹیو اپ اینڈ اباؤٹ, سیڑھیاں چڑھیں, واک کریں ریگولر, اور اس کے علاوہ اسکواٹنگ ایکسرسائزز کریں تاکہ آپ کی ہڈی جہاں سے بچے کا سر گزرنا ہے اس کے جوائنٹس ریلیکس ہوں اور ڈلیوری میں مددگار ہوں. اسکواٹنگ ایکسرسائز ایڈوائز کرتے ہیں, پنجوں کے بل بیٹھنا تاکہ وہ ہڈی کے اندر ہیڈ فکس ہو جائے اور ڈلیوری میں آسانی ہو. آئی تھنک اگر آپ صرف 3-4 سٹ اپس ایک ٹائم پہ 3-4 تھوڑی دیر بعد, تو دے آر مور دین انف. اسکواٹس کر لیں, پلانک کی طرف جانا شروع کر دیں, آپ کی بیک پین میں بڑی ہیلپ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یوزول ریکمنڈیشن ہے کہ ایک دن میں 5 to 6 ریپیٹیشنز ایوری 3 times per 24 hours. اوکے, ایک ہیلدی فریکوینسی آف ایکسرسائز. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایستھیٹک گائنیکالوجسٹ بھی, تو ہمیں اس لحاظ سے بھی ذرا گائیڈنس دیں کہ ہم کیسے اپنی شیپ میں واپس آئیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے عورتوں میں اتنا زیادہ یہ ڈپریشن ہے اور اتنا زیادہ وہ تنگ ہے اس چیز سے. نمبر 1 ان کو لگتا ہے کہ ہماری وہ باڈی کبھی نہیں ہوگی جو پریگنینسی سے پہلے تھی. نمبر 2 ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈز جو ہیں وہ کسی اور ہی فیلڈ میں جا چکے ہیں, وہ اب وہ چیز نہیں ہے. از اٹ ٹرو, ایسے ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے اور آگے ہی آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ایستھیٹکس کا ویسے ہی بہت ٹرینڈ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ کسی بھی کمرشل مارکیٹ میں چلے جائیں, ایستھیٹکس کلینکس آر لائک بلومس. دیکھیے وہ تو ہمیں خوبصورت بنا رہے ہیں نا, تو ہم نے خوبصورت ہونا ہے. ایستھیٹک گائنیکالوجی بھی آپ کی جہاں پہ میڈیکل نیڈس کو کیٹر کر رہی ہے, بٹ آپ کی انٹیمیٹ ایریا کی خوبصورتی کو بھی انہینس کر رہی ہے. کیا خوبصورت بات کر دی آپ نے, ہمیں اور خوبصورت کرے. ڈلیوری کے بعد اور پریگنینسی کے بعد ٹمی کے اوپر کچھ اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں, بالکل بریسٹ کے سائڈس کے اوپر آ جاتے ہیں. سو ایستھیٹک گائنیکالوجی از اے فیلڈ جس میں ہم ان مارکس کو ریڈیوس اور ختم کر سکتے ہیں. اچھا, ٹریٹمنٹس آر اویلیبل. سیزیرین سیکشن ہو جائے یا کہیں پر بھی اسکار آ جائے انٹیمیٹ ایریا پہ, اس کو ہم ریڈیوس کر کے منیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پگمنٹیشن کا جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا, انٹیمیٹ ایریا ڈارکن ہو جاتا ہے, اس کی بلیچنگ کو ہم کر سکتے ہیں. نارمل ڈلیوری کے بعد آپ کا جسم لیکس اینڈ ریلیکس ہو جاتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا ہے, اس کی ٹائٹننگ ہم کر سکتے ہیں. پھر جب ہم مینوپوز کی طرف ایک عورت جا رہی ہوتی ہے, یورین کنٹرول میں پرابلم ہوتا ہے, وی کین ٹریٹ وداؤٹ اینی اینستھیزیا, وداؤٹ اینی سرجری. ہم لیزر سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے
وانڈرنگ افیکٹس ہیں. ہماری خواتین, ہماری بزرگ یورین کی انکانٹیننس, دے آر سفرنگ فرام یورین انکانٹیننس. وضو برقرار رکھنا مشکل ہے, ہنس رہی ہیں تو قطرے نکل رہے ہیں, کوئی بھاری چیز اٹھا لی ہے تو یورین کا کنٹرول مشکل ہے. سو پلیز ڈونٹ سفر ایٹ ہوم, کم ٹو اس فار دا لیزر ٹریٹمنٹ. اچھا, میں یہ چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے یہ اب صرف مینوپاز میں نہیں ہے, لائک آفٹر 30s لڑکیاں یہ چیز سفر کر رہی ہیں کہ یورین پہ کنٹرول نہیں ہے, اور آپ چاہے جتنی مرضی آپ ایکٹیو بھی ہو, اسٹل آپ کے جو ہے نا وہ یورینیشن کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر بھی آ جائے, کسی بھی ایج میں آ جائے. بالکل جی, کسی بھی ایج میں آ جائے. یہ یورین کنٹرول کا لیزر ٹریٹمنٹ اس قدر افیکٹو ہے کہ اس میں نہ ہاسپٹلائزیشن ہے, نہ اینستھیزیا ہے, نہ سرجری ہے. اٹ از 1 to 2 or 3 sessions and you are out of your sufferings. دیٹ از امیزنگ. مطلب ایسی باتیں آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آج ہی ہم جو ہے نا وہ پلان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو وزٹ کرنے کا. اور آف کورس آئی تھنک کہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ, ان کی بہت ساری جو پرابلمز ہیں وہی سارٹ آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں چیزوں میں. اور جو میں اگلا سوال کرنے جا رہی ہوں وہ تو موسٹ فیوریٹ ہے ہماری لڑکیوں میں, بچیوں میں, جو کہ پی سی اوز. انفارچونیٹلی اتنا زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے, تو آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. پی سی او کے 2 اسپیکٹس ہیں, ٹریٹمنٹ کے 2 اسپیکٹس میں ڈسکس کروں گی. سمٹمس تو ہر ایک کو معلوم ہے, یہ ویٹ گین, ایکنی, پھر ہرسوٹزم, چہرے پہ بال ہو جاتے ہیں, پیریڈز اب نارمل ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتا ہے. یہ تو چیزیں ساروں کو معلوم ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ کے اس کے 2 اسپیکٹس یہ ہیں کہ یہ فیملی جینیٹیکلی رن کرتی ہے فیملیز میں. اگر آپ کے اندر جین پی سی او کا موجود ہے تو یہ سم پوائنٹ ان ٹائم اٹ ول ایکسپریس, یہ اپنا آپ دکھائے گا. اچھی چیز پی سی او کی یہ ہے کہ آپ کے کا ویٹ ایک نارمل لیول پہ رہنا چاہیے. آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از یور ہیلدی ویٹ, جس پر آپ کے فنکشنز, ہارمونس کے آپ کی باڈی کے آر ایٹ دیئر میکس اینڈ گڈ. آپ کا ویٹ اس پوائنٹ سے اوپر جائے گا تو ہارمون ڈسٹربنس ہوگی اور آپ میں سمٹمز آف پی سی او اپیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا اسپیکٹ پی سی او کا یہ ہے کہ ویٹ گین از دا کی فار دا ٹریٹمنٹ. آپ نے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے. ویٹ کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ اپنی ڈائٹ سے کریں, ہیلدی ایکٹیویٹی سے کریں, ایکسرسائزز سے کریں, اینڈ ٹیک دا ہیلپ آف سم میڈیسن ٹو انکریز دا میٹابلزم آف یور باڈی. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے آپ اپنے پی سی اوز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے ویٹ گین کو, اپنے ویٹ کو ایک منیمم لیول پہ مینٹین کریں, اینڈ یور پی سی او از گون فار ایور. اچھا, دیٹس نائس. مجھے یہ بتائیں کہ ویٹ گین جو ہے لڑکیوں میں, جن میں بہت زیادہ ہے, اگر ہم دیکھ رہے ہیں چائلڈہڈ اوبیسٹی تو اپنی ایکسٹریم پہ ہے, ٹینز میں اوبیسٹی ایکسٹریم پہ ہے, تو کیا بچیوں کے لیے اگر اوور ویٹ ہیں, وہ ویٹ گین بہت زیادہ کر چکی ہیں, تو کیا وہ کنسیپشن مشکل ہوتا ہے؟ ویٹ گین از اے پارٹ آف دا پی سی او ڈی. ٹھیک ہے. پالیسسٹک اووریز کا ایک پارٹ ہے ویٹ گین, اور پالیسسٹک اووریز لینڈڈ ان ڈیفیکلٹی ان کنسیپشن. ٹھیک ہے. کنسیو کرنے میں پرابلم ہوگا, اس کی فرٹیلیٹی کمپرومائز ہو جائے گی. سو ٹین ایج بچیاں اینڈ ارلی 30s کی بچیوں کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ وہ اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں بائی یور ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ, اینڈ آلسو by the physical activity. This is the smart age of the smart gadgets جس نے ہماری physical activity کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دی ہے. So we don't indulge in the outdoor games. physical activity نہیں ہے. مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ اسکول اینڈ کالجز, ہم اسکولوں اور کالجز سے واپس آتے تھے تو ہماری شامیں ساری کھیل میں گزرتی تھیں. کرکٹ کھیل رہے ہیں, سائیکلنگ کر رہے ہیں, بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, فرسبی کھیل رہے ہیں. آج کل کے بچوں میں وہ ٹرینڈ نہیں ہے. کھیل وہ بھی رہے ہیں پر کسی کے ایموشنس کے ساتھ. دس از سو ٹرو. کھیل سب رہے ہیں, بس یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں کہاں کھیل رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کینسر جو ہے وہ مدر میں یا فادر میں دیکھا گیا ہے تو اس بچی کے لیے یا بچے کے لیے, دونوں کے لیے میں پوچھوں گی کہ کیا کیئر ہو سکتی ہے اور کس طرح سے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں ہم کہ اپنی جینز میں اس کو آگے ٹرانسمٹ نہ ہونے دیں. اوکے,
جین کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے اس کی ارلی ڈیٹیکشن بائی دا اسکریننگ. کچھ کینسرز ہیں جس کی ارلی ڈیٹیکشن اور اسکریننگ اویلیبل ہے, اور میں ایڈوائز کروں گی, میں ریکمینڈ کروں گی وی مسٹ گو فار دا اسکریننگ. ان میں سے نمبر 1 پہ آ جاتا ہے بریسٹ کینسر. بریسٹ کینسر کی اسکریننگ اویلیبل ہے, اور پاکستان دنیا کے اس خطے میں ہے جس میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس پوری دنیا سے زیادہ ہے. سو یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ 40 سال کی عمر کی خواتین کو ہر سال اپنی میموگرافی کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. میموگرافی از اے اسکریننگ. وہ بریسٹ کے اندر سمٹمس نہیں بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے, چھوٹی سے چھوٹی سی چینج کو پک کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ بریسٹ کینسر سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ نے پک کر لیا ہے میموگرافی سے, اور تو ہم کمپلیٹلی ٹریٹ کر سکتے ہیں صرف اس ایک حصے کو نکال کے. اسی طریقے سے جو دوسرا کینسر ہے دیٹ از دا کینسر آف دا سروکس, یوٹرس کے اسٹارٹ منہ کا کینسر, اس کی اسکریننگ اویلیبل ہے, اور اس کی ریکمنڈیشن ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن ورلڈ اوور ہے کہ جیسے ہی بچی سیکچولی ایکٹیو ہو جائے تب سے لے کر ٹل 65 ایئرس آف ایج, پیپ سمیئر ایوری 3 years شی شوڈ کیری اٹ آؤٹ. ہر 3 سال کے بعد وہ پیپ سمیئر کا ایک ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے. سو ہم پاکستان میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جیسے بچی کی شادی ہو ادھر سے اسٹارٹ کر کے ہر 3 سال کے بعد پیپ سمیئر کرائیں تاکہ چینجز ان دا سیلس شوڈ بی ڈیٹیکٹیڈ ایٹ ارلی اسٹیج. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے یہاں یوٹرس ریموول جو ہے وہ بھی ایک بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے ریزنز اور یہ بتائیں کہ کیا ریموو کروانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. فائبرائڈ ہو گیا ہے, ایب نارمل پیریڈس ہو گئے ہیں, پیریڈز رک نہیں رہے ہیں, یا پھر کوئی سسٹ ہو گئی ہے. ٹریٹمنٹس موجود ہیں جو کہ یوٹرس کو اسپیئر کرتی ہیں. جب تک کہ بالکل ایبسولوٹ انڈیکیشن نہ ہو میرے خیال سے یوٹرس کو ریموو نہیں کرانا چاہیے, بیکاز یوٹرس کا صرف کام بچے پیدا کرنا نہیں ہے. یوٹرس جس جگہ پہ موجود ہے اس کے آگے مثانہ ہے, اور اس کے پیچھے ہماری انٹسٹائنز اینڈ اینس اور ریکٹم موجود ہے. اس نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہوا ہے. سو جیسے ہی یوٹرس ریموو ہوتا ہے یورینری بلیڈر مثانہ اپنی جگہ سے نیچے گر جاتا ہے اور یورین کے پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں بعد میں. سو اگر یوٹرس کی ایسی بیماری ہے, پیریڈز اب نارمل ہو رہے ہیں, تو پہلے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائیے, دوائیوں سے اس کا علاج کروائیے. اگر دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں تو اب مائرینا موجود ہے جو کہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو ہم یوٹرس کے اندر رکھ دیتے ہیں, وہ بلیڈنگ کو کنٹرول کر لیتی ہے. دس از اے آلٹرنیٹیو ٹو ہسٹریکٹمی, ریموول آف دا یوٹرس. بالکل, لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے, 2 سے 4 مہینے اس کو لگتے ہیں ڈیوائس کو آپ کے جسم کے ساتھ سیٹ ہونے میں. فرسٹ 3 months یو نیڈ پیشنس اینڈ آفٹر دیٹ دیر از اے پارٹی. لیکن آئی تھنک جتنا آپ نے یوٹرس ریموول پہلے تو پین برداشت کرنا ہے, اس کے بعد جو آپ کی باڈی میں چینجز آ رہے ہیں اس کو برداشت کرنا ہے, تو آئی تھنک یہ پارٹی والا سین بہتر ہے کر لیا جائے تو. بالکل. دوسری چیز ہمارے یہاں آسٹیوپروسس, آسٹیو آرتھرائٹس, رکٹس, اور رکٹس تو خیر نہیں میں اس میں کاؤنٹ کروں گی, لیکن آسٹیوپروسس, آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپینیا بہت کامن ہے. کیا یہ چائلڈ برتھ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ چائلڈ برتھ کا اس میں زیادہ پارٹ نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے کیلشیم کے کانٹینٹ آپ کی بون میں کتنا ہے. بالکل. ہم پاکستانی وی آر ڈیفیشینٹ ان وائٹامن ڈی. ہم تھرو آؤٹ دا پریگنینسی کیلشیم کھاتے رہتے ہیں, طاقت کے لیے, ہڈیوں کی طاقت کے لیے کیلشیم سپلیمنٹس لیتے رہتے ہیں. وائٹامن ڈی نہیں ہے, ایبزارپشن کیا ہو. ایگزیکٹلی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جسم میں, خون میں جب وائٹامن ڈی ہی نہیں ہے تو ہم جتنا مرضی کیلشیم لے لیں وہ آپ کی بلڈ سے ایبزارب ہو کے آپ کی بون کا حصہ نہیں بن سکتا, اور وہ آپ کو آسٹیوپروسس تک لے جائے گا. سو وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ شروع میں ہی کرانا اور ہر سال کرا لینا, کرا کے دیکھ لینا ایڈوائزبل ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت مہنگا ہے, ہم نہیں کرا سکتے. اگر آپ نے نہیں کروانا وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ تو پھر آپ گولی کھائیے. ٹھیک ہے. ویکلی لیول پہ, ویکلی انٹرول کے اوپر 2 مہینے کے لیے وائٹامن ڈی کی گولی کھا لیں, ہر 6 مہینے کے بعد 1 دفعہ, اینڈ دیٹس اٹ. تو صبح سے شام دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں.
یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ دھوپ کے ہوتے ہوئے ہم پاکستانی وائٹامن ڈی میں ڈیفیشینٹ کیوں ہیں. بالکل, یہ ہمارا جینیٹک لیول ہے. یس, دھوپ اس میں کوئی پارٹ پلے نہیں کری. دھوپ اللہ میاں نے ہمیں ایڈیکویٹ دی ہے کہ وہ اسکن کو ایکٹ کر کے اس میں سے ایبزارب ہو رہی ہے, لیکن ہمارے جو انزائمیٹک لیول کے اوپر ڈیفیکٹ ہے, وہ اس کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کرتا, اور ایشین اسکن ٹون اس سے جو ہے وہ وائٹامن D3 کے لیولس کو ہماری باڈی میں ایکٹیویٹ نہیں کرتی. تو اس لیے ہمیں وائٹامن ڈی یا تو ڈائٹ سے لینا ہے یا آؤٹر سورسز سے لینا ہے, جیسے بھی لے لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سے اور سپلیمنٹس یا کون سے اور ملٹی وائٹامنس جو ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے اور کس ایج سے لینے چاہیے؟ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایج میں ہمیں ڈائٹری سپلیمنٹ کی ضرورت وہ ہم نے نہیں کرنی, اس لیے آپ ہمیں سپلیمنٹس بتا دیں پلیز. سو اگر آپ کو چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وائٹامن لینی چاہیے, تو پھر آپ سپریم زی لے سکتے ہیں. دس از اے کمبینیشن آف ملٹی وائٹامنس اینڈ ٹریس ایلیمنٹس. آپٹیلیٹ ایم ایک بہت ہی اچھی اور ویل ٹالریٹڈ ملٹی وائٹامن ہے. اس کے علاوہ میتھیکوبول کی ٹیبلٹس بھی آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں. کس ایج سے اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ آفٹر دا ٹین ایج. اچھا, وین یو اسٹارٹ ان دا 20s اینڈ وین یو سی یور سیلف کہ آپ ایک نارمل ڈے کی ایکٹیویٹی کے بعد تھک گئے ہیں, دین یو نیڈ سم سپلیمنٹ. تھکنے سے زیادہ یہ میں پرسنل کویشچن کرنا چاہتی ہوں. آئی ایم 25, میں ابھی یہ 1-2 دن پہلے ہی ہوئی ہوں 25, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی سپلیمنٹس چاہیے. اور ابھی جب آپ نے کہا ہے نا ٹین ایج, تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ٹین ایج کو گزرے, تو مجھے جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہماری اسکن کے لیے آپ کہہ رہی ہیں, بالوں کے لیے, اور بایوٹین آج کل بڑا کامن ہے, تو بایوٹین لینا چاہیے ہمیں. بایوٹین ہمارے ڈائٹ میں بھی موجود ہے, لیکن ہیئر, نیلز اینڈ اسکن کے لیے اس کی ایک خاص کوانٹٹی ریکمینڈیڈ ہے ہر ڈے. سو وائٹامن ضرور لیں. اگر ہیئر فال کا پرابلم ہے, کوالٹی آف ہیئر تھن ہو رہی ہے, تو ضرور لے لیں. لیکن جن لوگوں کی میری طرح جینیٹیکلی کم ہیں, وہ کچھ بھی کرتے رہیں, کوئی اثر نہیں ہونے والا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروانی چاہیے کیا؟ پریگننٹ اگر کوئی ہو تو کیا ویکسینیشن کرا سکتے ہیں؟ پاکستان میں کنونشنل ویکسینیشن جو اویلیبل تھی پریگننسی میں, ہر عورت کو یہ پتا تھا 7ویں مہینے کا ٹیکہ لگے گا اور 8ویں مہینے کا ٹیکہ لگے گا. یہ ٹیکے ہوتے ہیں ٹیٹنس کی پریونشن کے لیے, جو کہ اب ویسٹرن ورلڈ میں تو اب اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیکاز ان کی ہائیجین, ان کی اسٹرلائزیشن, وہ پروسیجر ان کے اپ ٹو دا آپٹیمم ہے. ٹھیک ہے. ہم جو پریگنینسی میں ریکمینڈ کرتے ہیں کچھ ویکسینیشنز, ان کے اندر فلو شاٹ کا ذکر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. فلو ہمارے ملک کے اندر ایک سردیاں ایک انٹینس موسم کی طرح آتی ہیں. جیسے جنرل پاپولیشن کو مور دین 50% افیکٹ کرتا ہے, اسی طرح پریگنینسی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. سو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہی فلو سیزن اسٹارٹ ہو جائے, اس سے پہلے جنرل پاپولیشن تو اپنے فلو شاٹس لگوائے ضرور, لیکن پریگننٹ ویمن بھی اپنے فلو شاٹ ضرور لگوائے. پولن الرجیز, فلو اور یہ سب کچھ اس میں کور ہو جائے, کور ہوتا ہے. انسیڈنس آف فلو کم ہوتا ہے, اور اگر ہو جائے تو انٹینسٹی آف دا سکنس کم ہوتی ہے. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہو, آپ کا پرون ہونا ڈیزیزز کی طرف بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ بالکل, اٹس ٹرو. کیونکہ آپ کی پریگننسی میں مدر کا بلڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے, والیوم آف دا بلڈ بڑھ جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں امائنو ایسڈس, پروٹینس کے کمپوننٹس بڑھ جاتے ہیں. امائنو ایسڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اینٹی باڈیز کا وائٹل پارٹ ہے. سو اور ہم نارمل پریگننسی میں ہی آئرن اور کیلشیم کے سپلیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. بالکل. سو پریگننسی کے اندر کسی بھی سکنس کا ہونا کم ہو جاتا ہے. دیٹ از امیزنگ. اچھا, میں اس کی ایگزامپل ذرا تھوڑی سی ہٹ کے دینے لگی ہوں, لیکن وہ دینا بہت ضروری ہے میرے لیے. جب بھی ہماری کسی بکری, بھینس یا کسی بھی ایسے بچہ ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ پہلا دودھ جو ہے اس کو پلانا, وہ اس کی بہت ساری بیماریوں سے اس کو بچا لیتا ہے. وہی سیم چیز ہیومن میں بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ ہم اس چیز کو لیک کرتے ہیں. چاہے ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میں اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں,
اور یہ چیزیں بہت آتی ہیں. لیکن آپ ان ڈاکٹرز میں سے ہیں جو پاکستان میں اس ٹائم پہ ایک تو اس کو بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز پہ کنونس کر رہی ہیں کہ ضرور کرنی چاہیے, اور آپ ون آف آئی تھنک 5 ڈاکٹرز ہیں جو اس کی جو ہے وہ پریکٹسنگ بھی اور وہ بھی کرواتی ہیں. تو کیا کریں, دودھ پلانا چاہیے, فیڈنگ پریکٹسز کتنی امپورٹنٹ ہیں, اور کیسے خود کو پریپیئر کریں؟ آئی ایم ون آف دا لیکٹیشن کنسلٹنٹس ان پاکستان جو کہ یو ایس سرٹیفائڈ ہے. سو میں پروموٹ کرتی ہوں اپنی پریکٹس میں اور اپنے ہاسپٹل میں کہ پریگنینسی میں عورتوں کو پریپیئر کیا جائے بریسٹ فیڈنگ کرانے کے لیے. بریسٹ فیڈنگ ایک آرٹ ہے اینڈ اٹ نیڈس پیشنس اینڈ پریکٹس. سو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے ہاسپٹل کے اندر اینٹینیٹل کلاسز اسٹارٹ کی ہیں. ون آف دا ٹاپک وچ از ڈسکسڈ اوور دیئر از دا ہاؤ ٹو پریپیئر فار بریسٹ فیڈ. ٹھیک ہے. ہم اس میں پیشنٹس کو کنونس کرتے ہیں, کپلس کو کنونس کرتے ہیں اور ان کو پریپیئر کراتے ہیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور آپ اس میں سے اس کو کیسے ایڈریس کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ دا فرسٹ گولڈن آورس ٹو انیشیٹ دا بریسٹ فیڈنگ. ہم بچے کو ماں کے ساتھ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کرا دیتے ہیں تاکہ بچہ لیچ کرے. پہلے گھنٹے میں جو ریفلیکس بچے کا بن جائے گا وہ بچے کی میموری میں اچ ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے اس کو ریکال کر کے بریسٹ فیڈ کے لیے پریکٹس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ہاسپٹل ان ہاسپٹلس میں سے نہیں ہے کہ بچہ ڈلیور ہوا نارمل اور ہم نے بچے کو نرسری میں بھجوا دیا. ہاں تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہم بھجواتے ہیں تاکہ ہم بچے کا ٹیمپریچر اور سانس کا مانیٹرنگ کر سکیں. اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو ماں کے پاس لے جائیں بار بار تاکہ وہ اس کو فیڈ کرا سکے. اچھا, یہ چیز جو ہے آئی تھنک واحد ایک پاکستان ہی ان ممالک میں سے ایک ہے جس میں بچے کو نرسریز میں 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے چھوڑ آیا جاتا ہے اور اسکن ٹو اسکن جو انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں اسکن ٹو اسکن انٹریکشن ہوتا ہے تو جانڈس اور بہت ساری بیماریاں جو اس ٹائم ہو رہی ہوتی ہیں بیبی کو, ہم اس کو صرف اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ سے ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر آپ کا ہاسپٹل اور آپ یہ کر رہے ہیں تو آئی تھنک یو گائز آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. اور دوسری چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو آرگینک اور نیچرل چیزیں جو ہیں وہ کیا لگتا ہے استعمال کرنی چاہیے, ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں؟ خواتین کے لیے میسج جو میں دینا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنی پریگنینسی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں, ڈاکٹرز کو مت کنٹرول دیں اور ہر ڈیسیژن آپ خود کریں. پہلے اس چیز کو گوگل کریں, دیکھیں کہ وہ کیا ہے, اور اگر ڈاکٹر اس کو پروز اینڈ کونس بتاتی ہے تو پلیز آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں, بیکاز یہ آپ کی باڈی اور آپ کی پریگنینسی کا معاملہ ہے. سو جو بھی ڈیسیژن آپ لیں گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے. پارٹنر دا ڈیسیژن. ٹھیک ہے, ڈاکٹر پہ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آرگینکس ضرور استعمال کیجیے. جتنی آرٹیفیشیل چیزیں استعمال کریں گی پہلے ہی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, آرگینکس کی طرف آئیں گی. دیز آر ایزیلی ڈائجسٹیبل اینڈ دیز آر دا ہیلدی نیوٹریشنس نیڈیڈ فار دا باڈی. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ برتھ کنٹرول پلز جو ہیں ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ؟ برتھ کنٹرول پلز آر ہارمون بیسڈ پلس جو کہ ڈیلی ہمیں ایک گولی کھانی پڑتی ہے, چونکہ اس میں ہارمونس ہوتے ہیں اور یہ اوویلیشن کو سپریس کرتی ہے, ایگ ریلیز نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے. اور تو اس کے ایفیکٹس باڈی پر ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ برتھ کنٹرول پل کا ہے کہ پریگنینسی نہیں ہونے دیتی, بٹ دوسرے ایفیکٹس بھی اس کے ہیں کہ واٹر ریٹینشن باڈی میں کرے گی, موڈ چینجز کرے گی, ڈپریشن کرے گی, آئلی اسکن کرے گی, ایکنی کرے گی. So these are some of the effects. اس کے کیا آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ ہیلدی ہیں؟ اس کے آلٹرنیٹیوز بہت سارے موجود ہیں. کاپر ٹی از ون آف دا آلٹرنیٹیوز. ایسی ڈیوائس ہے وہ جو کہ ہم یوٹرس میں پلیس کر دیتے ہیں, اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہے. یہ برتھ اسپیسنگ کرتی ہے بائی دا پریزنس ان سائڈ دا یوٹرس اینڈ دیٹس اٹ. کوئی ہارمون نہیں ہے, آپ کی باڈی کے ہارمون ڈسٹرب نہیں ہوتے, آپ کی باڈی کا ویٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا, اور پریگنینسی سے پریونشن رہتی ہے. آپ مجھے میری زندگی میں وہ واحد انسان ملی ہیں جو کہہ رہی ہے کہ ڈلیوری پین لیس ہے. کیا سچ ہے؟ جی بالکل, آپ نے ٹھیک سنا ہے. ڈلیوری پین لیس ہو سکتی ہے. لیبر پینس کو کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں, جس میں پین لیس ڈلیوری ایک آپشن موجود ہے. اس میں ریڑھ کی ہڈی کے باہر ہم ایک انجیکشن لگاتے ہیں, لوکل اینستھیزیا, اس سے حصہ
जिस्म से नीचे, पेट से नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है. ठीक है. लेबर पेन्स को ख़त्म तो नहीं करता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को कम कर देता है. ठीक है. पेशेंट को लेबर के दौरान में पेन महसूस नहीं होती या कम से कम महसूस होती है. ठीक है. सो मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ. इसकी वजह यह है कि लेबर पेन्स इस दुनिया की शदीद तरीन पेन्स में से एक पेन्स है. सो अगर आप उसकी शिद्दत को कंट्रोल कर लें तो मरीज़ के लिए लेबर पेन को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, और जब वो बर्दाश्त कर लेती हैं तो वो लेबर की एंड तक और नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डॉक्टर साहिबा, मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जितना मुआशरा है, मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं वो चाहे पैसे बनाने के लिए या वाकई ही बॉडी में ऐसी कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं या बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको वाकई ही ऑपरेट करना पड़ता है. आप कह रही हैं जी आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगी, आपको क्या है क्यों नॉर्मल डिलीवरी को आप प्रमोट क्यों कर रही हैं? मतलब नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करना, देखिए कुछ होगा ना जो आप प्रमोट कर रही हैं, ऐसा क्या है नॉर्मल डिलीवरी में? हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर एडवोकेट ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. ठीक है. हम चाहते हैं कि जो औरत प्रेग्नेंट हो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो. ठीक है. पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स रिसर्च से ये देखा गया है कि सिजेरियन सेक्शन के चांसेस या रिस्क 25% हो सकता है, 25 से 30%. 75% और 70% डिलीवरीज नॉर्मल होनी चाहिए. ठीक है. पाकिस्तान में ये इंसिडेंस 50% के करीब है. 50% सिजेरियन होते हैं और 50% नॉर्मल डिलीवरी होती है. ठीक है. जब हम ये कहते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं तो इसमें हम क्यों करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, जो चीज़ एक नॉर्मल तरीके से हो वो ज़्यादा ठीक होती है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है. हमारी बॉडी पे कोई डिफरेंस आता है सिजेरियन का और नॉर्मल डिलीवरी का? नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पेन लेनी बहुत मुश्किल लगती है ज़्यादातर लोगों को. दे प्रेफर फॉर द सिजेरियन सेक्शन. लेकिन सिजेरियन सेक्शन में पहले तो दर्द नहीं होती, लेकिन बाद की रिकवरी बहुत डिलेड एंड प्रोलॉन्ग हो जाती है. डिलीवरी के बाद आपको पता है कि आपका सिर्फ आपका अपना आप नहीं होता, आपने अपने बच्चे की भी टेक केयर करनी है. बिल्कुल. अगर डिलीवरी नॉर्मल होगी तो आपके नॉर्मल चीज़ें बहुत आसानी से, आप नॉर्मल रूटीन को बहुत आसानी से रिटर्न कर सकती हैं, अपने बच्चे की टेक केयर कर सकती हैं. लेकिन सिजेरियन सेक्शन में आपको बेड पे रहना पड़ता है 6 से 10 दिन. ठीक है. तो बच्चे की टेक केयर इफेक्ट होती है और आपके बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस भी सिजेरियन सेक्शन की डिलेड रिकवर होती है. इज़ इट ट्रू कि नॉर्मल डिलीवरीज के बाद आपकी बॉडी में बाद में लाइक आफ्टर 2 years 4 years या 10 years पेन्स वैसे नहीं होती, लेकिन जब आप सिजेरियन की तरफ जाते हो तो आपकी बॉडी में पेन्स ट्रिगर होने के चांसेस, कमर दर्द जिसमें कॉमन कॉज है आपके घुटनों का दर्द, बहुत ज़्यादा होता है. क्या ये सच है या मिथ है? कमर दर्द और घुटनों का दर्द तो एक मिथ है. इसका सिजेरियन सेक्शन के होने से या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. हाँ, बॉडी के अंदर चूंकि ऑपरेशन हुआ है, आपका पेट खुला है, जब उसकी हीलिंग होती है तो चीज़ें जुड़ जाती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडिशंस होना कहते हैं. सो जब भी एडिशंस होंगी दे हर्ट. आपका पेट में तकलीफ़ होगी, पेट दर्द होगा और आपके मसल्स थोड़े से वीकन हो सकते हैं और वो लटक जाते हैं. डिलीवरी के बाद कहते हैं कि बेल्ट्स पहनना हेल्प करता है, क्या पहननी चाहिए? बिल्कुल पहननी चाहिए. ठीक है. 9 महीने आपके पेट के मसल्स बाहर की तरफ हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया हुआ है, तो उनकी टोन लूजन आउट हो जाती है. इन्हीं मसल्स को हमने टोन अप करना है और बेल्ट लगाने से आपके मसल्स की टोन दोबारा से रीगेन होती है और मसल्स अपने नॉर्मल शेप में और पोजीशन पे वापस जाते हैं. अक्सर कहा जाता है कि बच्चे का सर बनाया जाए, माथा दबाया जाए, नाक को शेप दी जा सकती है, और ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका कोई रोल तो नहीं होता? हमारी बड़ी बूढ़ी ख़वातीन का बहुत ही इंटरेस्ट का टॉपिक है कि बच्चा पैदा हो गया है तो उसका सर सबसे पहले देखें. बिल्कुल. और बनाने के मुख्तलिफ़ किस्म के तरीकों के और टोटकों के ऊपर वो डिस्कस करें. बिल्कुल. सो मेरा ये ख्याल है कि किसी एक हद तक तो बनाया जा सकता है. अगर बच्चे का सर एक ही साइड पे पड़ा रहेगा तो उससे चिपक सकता है, वो वाली साइड फ्लैट हो सकती है. इसलिए एक नॉर्मल सा एक पिलो
ہلکا سا نرم سا بچے کے سر کے نیچے ہونا چاہیے اور اس کے پوزیشن کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ. بچے کے سر کے نیچے ایک تختہ سا رکھ دیتے ہیں, وہ بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سخت چیز, پھٹا, تختہ لکڑی کا یا پھر کوئی کسی میٹل کی پلیٹ کو رکھنا سر کے نیچے, وہ بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ برین کی ڈیولپمنٹ میں ہرٹ کرتا ہے یا کاز کرتا ہے کچھ؟ اگر سر کے پیچھے کا حصہ فلیٹ ہو جائے گا تو برین کی ڈیولپمنٹ کو ضرور افیکٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ بینگ دا پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ. اور ہمیں آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا, بہت کچھ میں نے سیکھا اور آئی تھنک ہمارے آڈینس نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ انٹرسٹنگ تھا؟ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ یا اگر آپ کے کوئی اور کویشچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمارے سے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے کویشچنز کو ایڈریس ضرور انشاءاللہ کریں گی اور آئی تھنک دیٹ وڈ بی امیزنگ ٹو ہیئر فرام یور سائڈ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.